بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا کے بعد زینب بنت علی کا کردار بہت اہم ہے۔ کربلا کے بعد وہ قیدی بنا کر کئی شہروں سے گزار کر دمشق لے جائی گئیں، اور دمشق میں ایک خطبہ انہوں نے یزید کے دربار میں دیا، اور وہ خطبہ فصاحت و بلاغت سے بھرپور تھا، اور وہ خطبہ بہت مشہور ہوا۔ ایسا خطبہ جس نے یزید کے دربار پر لرزہ طاری کر دیا تھا۔ یزید کی محفل میں جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی نظر اپنے بھائی کے خون آلود سر پر پڑی تو انہوں نے جو غمناک آواز میں فریاد کی جس سے سب لوگوں کے دل دہل گئے۔ آپ نے فرمایا تھا، اے حسین، اے محبوب خدا، اے مکہ و منا کے بیٹے، اے فاطمہ زہرا سید النساء العالمین کے بیٹے، اے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے بیٹے۔ اور پھر جو آپ نے بات کی تو دربار والوں کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس سے پہلے تو وہ سب لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم تو حاکم وقت کا حکم بجا لا رہے ہیں، جو کہ عین اسلامی شعار ہے، اور ہم نے کچھ غلط شاید نہیں کیا۔ لیکن دیکھیے، ایسی اذیتوں اور مصیبتوں سے گزر کر آنے کے بعد اور ایسے حالات اور واقعات کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا جو حوصلہ، جو ہمت، اور جو ان کی آواز کی کڑک تھی، اور جو اہل بیت کی شان ہے، وہ سب کی سب ظاہر ہو گئی، اور ایسے لوگوں کو دلوں میں اثر کر گئی کہ وہیں پہ کھڑے کھڑے لوگ رونے لگے، اور ان کی آنکھیں کھل گئیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور کس انجام سے اب ان کا سامنا ہونے والا ہے۔ جو قرآنی آیات یزید ولید نے اپنے حق میں استعمال کی تھیں، اور پھر زینب سلام اللہ علیہ نے جو قرآن کی آیات کھول کھول کر بیان کی، اور کافروں کا اور بدعمالیوں کا انجام بیان کیا، اور ساتھ ہی اہل بیت کا جو مقام بیان کیا اور جو باتیں بیان کی، تو سب لوگ حیران رہ گئے۔ یقیناً وہ لوگ قرآن پڑھتے ہوں گے، لیکن انہیں اس طرح کی تقریر میں اس طرح قرآن کا بیان پہلے سننے کو نہ ملا ہوگا۔ وہ لوگ تب سمجھے کہ ہم سے کیا بڑی خطا ہو گئی ہے۔ یزید تو بولنے کے قابل ہی نہ رہا، اور اس کو سمجھ آ گئی کہ اس نے جو بساط بچھائی تھی، جو لوگوں کے دلوں میں ڈر اور خوف بٹھایا تھا، وہ جاتا رہا ہے، اور اس کی سلطنت واقعی اب وہ سلطنت نہیں رہے گی جس کے وہ خواب دیکھ رہا تھا، جو سوچ رہا تھا کہ وہ سب کو اپنا غلام بنا لے گا۔ نہیں، بالکل ایسا کچھ نہ ہوا۔ اس خطبے نے بنیادیں ہلا دی اس دربار کی، اور لوگوں کو ہوش آ گیا کہ یہ سب کیا ظلم ہو گیا۔ اسی طرح آگے کی کہانی یہ کچھ مختلف، جیسے یزید ولید کی موت کے 3 واقعات ہیں، ایسے ہی حضرت زینب بی بی کے ساتھ جو واقعات ہوئے اس میں بھی بہت زیادہ تضاد پایا جاتا ہے۔ لیکن سوچ کامل یہی ہے کہ ایسے خطبے کے بعد اہل بیت کو قید رکھنا ناممکن تھا۔ یزید نے دیکھ لیا تھا کہ دربار میں اب کون کس کا حمایتی ہے، اور کس کے جذبات اب کس کے ساتھ ہیں۔ ان کو قید رکھنا ممکن ہی نہیں، ایسے جذبے کو، ایسے اہل بیت کی طاقت کو، ایسے اہل بیت کو جنہوں نے ایسا خطبہ دے کر جو سب تھے ان کا دل بڑا کر دیا اپنے ساتھیوں کا، کہ ہمارے جو پیارے ساتھی شہید ہوئے ہیں وہ زندہ ہیں، کیونکہ شہید زندہ ہوتا ہے، اور انہوں نے جو قربانی دی ہے اب وہ قیامت
تک یاد رکھی جائے گی۔ کوئی اس کو نہ بھول سکتا ہے، نہ بھلانے دے گا کوئی۔ ایسا ہی ہوا۔ آپ دیکھ لیں کہ کیا اب ہم اس پہ اختلاف کرنے کی کوئی بات نہیں کرتے کہ کون کیسے سوگ مناتا ہے اور کیسے نہیں مناتا۔ یہ یقیناً اللہ کی رضا ہے اور اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ جس کا بھی جو انجام ہے وہ اپنے انجام کو ضرور پہنچتا ہے۔ تو میرا کہنے کا آگے مقصد صرف یہ ہے کہ ایسی ہستیوں کو قید میں رکھنا بالکل بھی ممکن ہی نہیں ہے۔ ایسے جذبے والوں کو یقیناً انہیں مدینہ روانہ کر دیا گیا ہوگا، اور اس کے بعد کے واقعات پھر پیش آئے ہوں گے۔ اصل میں یزید تو اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا، اس کے بعد اس کا بیٹا آیا اور وہ تو تخت پر بیٹھنا گوارا ہی نہیں کیا۔ اس کی ایک الگ داستان اور اس کے بعد ظلم کی ایک اور داستان بھی ہے۔ یہ واقعہ کربلا تا قیامت ہر سال اسی طرح سب لوگ یاد کریں گے، اور ایسا نہیں ہے، یہ واقعہ تو کوئی غیر مسلم بھی سنتا ہے تو اس کا دل بھی روتا ہے، اس کی آنکھ سے بھی آنسو آتے ہیں۔ اور ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غم کے موقع پر دل غمگین ہوتا ہے، آنکھ سے آنسو آتے ہیں، لیکن زبان سے شکوہ نہیں، زبان سے یہی کہ اللہ تیری رضا میں ہم راضی ہیں۔ جیسے امام حسین نے اپنے سجدے میں کہا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس لیے زبان سے ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، اور اہل بیت نے یہ بات ثابت کی ہے، اور ہمیں بھی اہل بیت سے بہت محبت ہے۔ ہم سب جو کچھ ہیں انہی کے طفیل ہیں، اب ان کی نسل سے ہم لوگ ہیں، تو ہم لوگ یہی پیغام پہنچائیں گے جو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام حسین کی شہادت سے اور حضرت امام زین العابدین کے عمل سے پہنچتا ہے، امن کا پیغام، محبت کا پیغام۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں اس کے بعد ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ خطبہ اس لیے شیئر نہیں کیا کہ خطبہ سب کو معلوم ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ خطبے کے نکات قرآن پاک کی آیات کے ساتھ ہیں، تو وہ بھی آپ کے ساتھ بات کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ویڈیو کو ضرور لائک، کمنٹ اور شیئر کیجئے، اور صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈالیے، اور اہل بیت کی محبت میں اپنا حصہ ڈالیے۔ جزاک اللہ خیر۔